جب اللہ کے ذکر کی چاشنی دل کو مل جائے، دل اللہ کی یاد میں لگ جائے، تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہو جائے، اللہ 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 اللہ۔ ایسے بزرگان دین کے واقعات پڑھے کہ اگر وہ کسی راہ سے اللہ کے ذکر کو موقوف کر کے چلا کرتے تو جب یاد آتا تو واپس پلٹ آتے، اور پھر اس خطے کو اللہ کے ذکر کرتے ہوئے گواہ بنایا کرتے تھے کہ اس راہ پر چلتے ہوئے بھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 اللہ، یہ صدا بلند ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب لوگ تھے۔ اگر قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کریں، نماز کی طرف آنا پڑے گا، نماز سے محبت کرنی ہوگی، نماز سے عشق کرنا ہوگا۔ ہمارے اسلاف میں سے اگر کسی کی جماعت بھی فوت ہو جاتی تو وہ رویا کرتے تھے کہ میری جماعت فوت ہو گئی۔ یعنی بعضوں کے بارے میں یہ جو ہے وہ سننے کو ملا کہ جماعت فوت ہونے پر اس قدر رویا کرتے تھے کہ دیکھنے والا آ کر پوچھتا کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو، یہ انداز، یعنی ایسی گریہ و زاری۔ اور پوچھا کرتے کہ جناب کیا ہوا، کون سی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اتنا بلک بلک کے رو رہے ہیں؟ تو وہ بتاتا کہ بھی میری جماعت فوت ہوگی، اس غم کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ ہماری تو نمازیں نکل جاتی ہیں تب بھی دکھ نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی، کیونکہ سوچ نہیں بنی۔ لہذا سوچ کو بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو خود بدلنا پڑے گا، مسجدوں سے رشتہ جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا، تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ یہاں تو مسجدوں میں آ کر بھی ہم دنیاوی باتوں کو نہیں بھولتے، ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں تو بس اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں کہ یہ زندگی کب تک رہے گی، کب تک یہ سانس چلتی رہے گی، ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کی تیاری کیا کی۔ لہذا اگر یہ سوچ بن جائے، موت ہر دم اگر اس کے پیش نظر ہو تو اس کا دل عبادت میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے، عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور قرآن ہی کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے، گویا ہم سے قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندو نماز قائم کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ دنیاوی اور اخروی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔